اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ محترم حضرات، ہمیں اور آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اسلام کا جب آغاز ہوا، سب سے پہلا لفظ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا، جبریل امین علیہ السلام جس لفظ کو سب سے پہلے لے کر کے آتے ہیں وہ ہے اقرا، یعنی تو پڑھ۔ میرے بھائیو، اس اقرا سے مراد تو پڑھ، یعنی پڑھنے کے لیے سب سے زیادہ زور اور پڑھنے کے لیے، شکشت بنانے کے لیے، ایجوکیشن سے مزین ہونے کے لیے سب سے پہلا لفظ اترا وہ اقرا کا لفظ اترا۔ جس اسلام کے اندر تعلیم پر زور دیا گیا، جس اسلام نے سب سے پہلے تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہا، قرآن کریم اور احادیث نبویہ کو سب سے پیچھے اس میں ہم ہیں۔ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، آج دنیا کے اندر مختلف زبانیں، مختلف بھاشائیں بولی جاتی ہیں، ان سب زبانوں کو جانیں گے، ہم اس اسلام کی نشر و اشاعت ہم اس زبان میں دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، ہم اس کی بات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دنیاوی تعلیم پر کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، ہم اس کے ذریعے دین کی خدمت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر دے گا، لیکن دینی تعلیم کے حاصل کرنے پر میرے بھائیوں اللہ کی طرف سے بہت زیادہ انعامات ہیں۔ فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، حافظ قرآن کا مرتبہ اللہ کیا ہے، عالم دین کا مرتبہ اللہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، پھر بھی انسان اس علم سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ جس اسلام نے سب سے پہلے اقرا سے شروع ہوا، جو تعلیم کی طرف توجہ دلایا، ہم سب سے پیچھے اس میں ہیں۔ میرے بھائیوں، ہماری اور آپ کی علم سے دوستی ہونی چاہیے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، ان کے حالات زندگی کے بارے میں جب میں نے پڑھا کہ اس وقت کے بادشاہ نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی فتویٰ مانگا، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دینے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ وقت نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو قید میں بند کر دیا، جیل کے اندر ڈال دیا۔ 3 دن کے بعد وہ بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، ایک نوجوان جس کی جوانی آب و تاب پر تھی، جو اس کے چہرے پر نورانیت، اس کے چہرے پر معصومیت کا حسین امتزاج تھا۔ ایک خوبصورت نوجوان زار و قطار ہوتا ہوا آیا۔ سارے درباری جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے، سب کو یہ توقع ہو گئی کہ بادشاہ سلامت اگر اس کی کوئی تمنا ہوگی، اگر کوئی مراد لے کر کے آیا ہوگا، بادشاہ سلامت ضرور پوری کریں گے۔ بادشاہ سلامت نے کہا، اے نوجوان، تو اتنا زار و قطار کیوں رو رہا ہے، کیوں پریشان ہے؟ تم مجھ سے مت ڈر، جس چیز کی بھی ضرورت ہے بتا، آج ضرورت پوری کی جائے گی۔ اس نوجوان نے کہا، بادشاہ سلامت آپ مجھے قید خانے میں ڈال دیجئے۔ بادشاہ حیران ہوا، سارے لوگ حیران ہوئے، یہ کیسا نوجوان ہے
جو قید خانے میں جیل خانے میں جانا پسند کر رہا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ اس نوجوان نے کہا بادشاہ سلامت، آپ نے میرے استاد کو 3 دن سے جیل کے اندر بند کر دیا ہے، 3 دن سے میرا سبق قضا ہو رہا ہے، آپ مجھے قید خانے میں ڈال دیں گے، جیل خانہ میں ڈال دیں گے، میں جیل خانہ کی قید و بند کی صعوبتوں کو برداشت کر لوں گا، مشقتیں برداشت کر لوں گا، کم سے کم اس جیل کے اندر سبق تو اپنے استاد سے پڑھ لیا کروں گا۔ ایسے وقتوں میں شاگرد اپنے اساتذہ کرام سے علم حاصل کیا کرتے تھے۔ آج ہمارا وقت گزر رہا ہے ٹی وی دیکھنے میں، آج ہمارا وقت گزر رہا ہے سیریلز دیکھنے میں، آج ہمیں قرآن کھول کر پڑھنے کی فرصت کہاں ہے؟ آج ہمیں قرآن کھول کر پڑھنے کی فرصت کیا ہے؟ احادیث نبویہ کو کھول کر کے سمجھنے کی فرصت کہاں ہے؟ وہ الگ بات ہے کہ اللہ ماشاءاللہ کوئی پڑھ لے۔ تو میرے بھائیوں، پہلے زمانے میں طلبہ کو علم سے دوستی ہوتی تھی، ایسی دوستی ہوتی تھی میرے بھائیوں کہ ہر مشقتوں کو، ہر پریشانیوں کو جھیلنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ بہت سارے لوگوں نے جیل کے اندر سزائے کاٹنے کے دوران کتابیں لکھ ڈالی، ایسی کتاب کہ دنیا دنگ ہے میرے بھائیوں، ایسی مثالیں ملتی ہے۔ تو آپ سبھی اور میں خود سے بھی گزارش ہے کہ علم سے دوستی ہونی چاہیے، علم سے لگاؤ ہونا چاہیے۔ اسلام اس کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ جس کی شروعات ہی پڑھنا سے ہوا، جس کی شروعات اقرا سے ہوا، پڑھنے سے ہوا، آج پوری دنیا کے اندر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم میں شاید ہم سب سے پیچھے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن اور احادیث سے محبت عطا فرمائے، اس کو علوم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو ہم توبہ کرتے اللہ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔